ایک کن لوگ دے سکتے ہیں ادا، کون لوگ کر سکتے ہیں، امیر یا غریب یا؟ یہ تو 5 دن پہلے بھی آپ نے پوچھا تھا. ہیلو، اس وقت بھی بھائی بتایا تھا کہ جو دے سکتا ہے اس نے ہی دینا، جو غریب خود لے کر کھا رہا اس نے کیوں دینا؟ غریب کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ یہ مصیبت سہیلتا پھرے، وہ لے کر لوگوں سے کھائے، عید منائے اچھے طریقے سے. جو دے سکتے ہیں اللہ نے انہیں کافی مال دیا، وہ ان کو چاہیے کہ دوسرے لوگوں کی مدد کرے. ٹھیک جی جزاکم اللہ خیر. مولانا اگر بندہ یہ تو چاہتا ہے کہ خون دے دے اپنا، لیکن اس کی خواہش یہ ہے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کسی کو یہ تحفہ دے، لیکن بعض اوقات ایمرجنسی ہو جاتی ہے کہ ابھی اور اسی وقت کسی آدمی کا خون درکار ہے کسی کی زندگی بچانے کے لیے. تو بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں اگر ایمرجنسی میں کسی کو خون دیتا ہوں تو کیا اس کے فوراً بعد میں جان بوجھ کے کچھ کھا پی سکتا ہوں کیونکہ میری طبیعت خراب ہو رہی؟ نہیں، کھا پی تو اگر طبیعت خراب ہو رہی تو آپ کو کھانا چاہیے، روزہ چھوڑ دینا چاہیے، مگر وہ روزہ پھر شمار تو نہیں ہوگا. نہیں شمار تو نہیں ہوگا، لیکن کام تو وہ قصدن کر رہا ہے نا خون دینے والا، اتفاقاً نہیں ہوا، نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، صرف نیکی کے ارادے سے یا مریض کی حالت کے پیش نظر اس نے خون بہت اچھا کیا، بہت اچھا. مگر بعد میں اگر اس کی حالت خراب تھوڑی سی ہو اس گئی کی تو روزہ نہ پورا کرے، بیمار ہو گیا تو گناہگار ہوگا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی 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 سر کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. سر میں یہ بات پوچھنی تھی ساق صاحب سے. جی جی ساق صاحب کہتے ہیں کہ ہر بندے کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، ہر مسلک کے پیچھے جہاں بھی آپ کو جماعت مل جائے ہاں ہاں وہاں پہ نماز پڑھنی چاہیے. جی بالکل یہی کہتے ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کے پاس جو مسجد ہے نا، ہاں ہاں ادھر کے جو قاری صاحب ہے نا، یعنی وہ اہل سنت سے تعلق رکھتی ہے وہ مسجد جو ہے نا، جی جی وہ بہت تیز نماز پڑھاتے ہیں، ہاں ہاں تیز نماز پڑھاتے ہیں. ان کے تیز مطلب کہ رکوع کیا ہے تو فوراً تسبیحات بھی پوری نہیں کرنے دیتے. ہاں جی، یعنی کہ کہہ لیں کہ بالکل نا سپیڈ سے اگر 4 رکھتے ہیں عشاء کی پڑھانی ہے نا تو انہوں نے 5 ساڑھے 5 منٹ میں پڑھا کے فارغ. جی تو اس سلسلے میں کیا ہے پھر کہ اس سے میں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی بھائی اس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کی پھرتی اور چستی کی وجہ سے یا تیز رفتاری کی وجہ سے کچھ گھبرا رہے ہیں. یہ بیچارے پیچھے رہ جاتے ہیں، جی جی پریشان ہیں کہ کیا کریں. یہ تو بہت نان سٹاپ ہے، نان سٹاپ. تو کیا ان کے بارے میں پڑھیں گے تو وہیں وہ پڑھنی وہیں، آپ نے نماز نہیں چھوڑنی، میری بات پر ہی رہنا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بھی یہ پیش گوئیاں کی تھی کہ ایسے لوگ آئیں گے جو دیر کر کے نماز پڑھیں گے، جی جی کانٹ چھانٹ کر پڑھیں گے، بہت برا حال نماز کا کریں گے. تو لوگوں نے پوچھا پھر کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا تمہیں ثواب پورا ملے گا، مقتدیوں کو گناہ کا ذمہ دار وہ امام ہے. صحیح ہے، یعنی کہ ہمیں نماز وہیں پڑھنی چاہیے. نماز نہیں آپ نے چھوڑی. صحیح. اور ہو سکتا ہے آپ وہاں جاتے رہیں اور کبھی امام صاحب سے رہتی میں بات ہو آہستہ آہستہ تو آپ انہیں قائل بھی کر لیں کہ مولانا ذرا تھوڑا بہت ٹھہر اچھا جایا کریں. دوسرا پیار سر سے ایک محبت. بات یہ تھی جی کہ جی وہ اگر ہم لوگ ان کے فرض میں ٹوپی نہ لیں پیچھے کھڑے ہو کے، ہاں ہاں وہ بہت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں ہاں ہاں امام صاحب جو. چلو آپ ان کا دل نہ توڑیں. ابھی یہ مرحلہ جو ہے نا کہ وہ بغیر ٹوپی کے آپ کی نماز کو قبول کر لیں، ان کے لیے مشکل ہے، علم نہیں ان کے پاس. جی جی ورنہ خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کی نیت سے سر ننگا پڑے تو یہ ڈھانکے سے زیادہ بہتر ہے. ہاں جی کیا اور یہی بات مولانا احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے لکھی کہ اگر لوگ اس لیے اتار دیں کہ ہم نے یہ وقار اور عزت کی چیز ہے اس کو پرے پھینکا، اللہ کے سامنے ہماری کیا عزت. تو کہتے ہیں پھر افضل ہے، جائز نہیں صرف افضل ہے، بات نیت کی. مگر اگر وہ نہیں ابھی مانتے تو آپ نا وہاں ایسی بات کریں جس سے پریشان ہو، وہ بھی آپ ٹوپی لے لیا کریں. جی جی نہیں ہم نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی. وہ ٹوپی نہ لیا کریں جو انہوں نے مسجدوں میں رکھی ہوئی ہے، وہ کیا بنی ہوئی ہے ایسی کہ کوئی شخص ایک سیکنڈ بھی نماز کے بعد سر پر نہیں رکھنا چاہتا. جی جی اور ناڑ وغیرہ کی کیا جی بالکل وہ اب تو پلاسٹر کی آ گئی. لباس ہے وہ. توبہ توبہ، وہ جو خواہ مخواہ ایک رسم پوری کرتے ہیں وہ پہن کر یہ بازار میں بھی نہیں جانا چاہتے. اس سے تو ہزار زیادہ بہتر ہے کہ آپ ننگا سر پڑے. ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے مولانا. اچھا ٹھیک. اور مولانا آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ الحمدللہ. نماز جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑنی. نہیں بالکل جی. سب اہل سنت اور اہل تشیع اور یہ جتنے دیوبندی بریلی ہمارے اپنے ہی ہیں، کوئی بیگانہ نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اور مولانا اجازت ہے جی؟ الحمدللہ. جی بھی اجازت ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ایک صاحب کے ہاتھ میں نے 12-15 ٹوپیاں دیکھی. وہ سر ننگے سر والوں کو ڈھانپ رہے تھے، باپردہ کر رہے تھے. کس مصیبت میں بیچارے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. جی بھائی سوال جی سوال کریں، ہم سوال سنیں گے آپ کا.
آپ کی کچھ آواز کٹ رہی ہے, آپ دوبارہ کال ملا لیں. کٹی آپ دوبارہ کال ملا لیں, آپ کی آواز کچھ کٹ رہی ہے. کٹ گیا جی. جی مولانا, لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک سوال آ گیا جی, چونکہ آج 21ویں رات 21ویں رات ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ جی اللہ. مفتی صاحب سے پوچھنا ہے, یہ جو اہل صوف ہیں جنہیں صوفی حضرات بھی کہا جاتا ہے, اہل تصوف, تصوف کہہ لیں, چلیے صحیح جی ہے. جی جی تو یہ مختلف لوگ کہتے ہیں جی کہ یہ 72 درجے ہوتے ہیں, فنا فی اللہ آخری درجہ ہوتا ہے, فنا فی الرسول اس سے پہلے ہوتا ہے, اس سے پہلے بھی 70 گناتے ہیں, پھر وہ جذب کی بات کرتے ہیں. یہ سارا پوچھنا ہے کہ اہل یہ تصوف کی شریعت میں گنجائش ہے کہ نہیں؟ نہیں, یہ جو فنا کے مقام ہے نا, یہ تو 70 نہیں شمار کرتے, وہ 70 اولیاء گنتے رہیں کہ 70 یہ ہیں, 40 ابدال ہیں, 70 نجبا ہیں, 310 نقبا ہیں, اور 4 جو ہیں وہ قطب ہیں, 1 غوث ہے, وہ الگ حصہ ہیں. فنا جو ہے وہ 3 ہی ہے, فنا فی شیخ, فنا فی رسول, فنا فی اللہ. فنا زیادہ نہیں, فنا 3 ہی کہتے ہیں. باقی آپ دیکھتے ہیں قرآن میں سارا آپ کے سامنے ہے, شروع سے آخر تک پڑھ جائیں, کہیں غوث نہیں, قطب نہیں, ابدال نہیں, یہ نام ہی نہیں آئے. اللہ کے رسول کی طرف بھی جو باتیں اس سلسلے میں منسوب ہیں سب جعلی ہیں. ایک روایت بھی نہیں ثابت ہو سکی. حضرت علی رضی اللہ کے ذمہ لگایا کہ انہوں نے کہا شام والوں کو برا نہ کہو, وہاں ابدال ہوتے ہیں 40. تو ابن تیمیہ لکھتے ہیں علی جو حق پر تھا, ابدال اس کے پاس نہیں آئے, شام میں بیٹھے ہوئے تھے جو حضرت معاویہ جنگ لڑ رہے تھے ان سے, ایک اسلامی خلیق, ابدال وہاں آرام کر رہے تھے. حق پر علی تھا, اگر ایسے ابدال تھے تو آ کر اس کی مدد کرتے, اور علی کے ذمہ لگا دیا کہ وہ تھا شام میں ہے. بھائی شام سے تو وہ لڑ رہا, بناوٹی بات, بالکل جعلی, کوئی ابدال نہیں, کوئی غوث قطب نہیں. ٹھیک ہے, نیک لوگوں کے لیے اللہ نے ولی, ابدال کہتے ہیں ولی, متقی, محسن, بہت سے نام رکھے ہیں جو دین میں نہیں, یہ جو اللہ کے دوست بنے, محسن بنے, نیکوکار, متقی, پرہیزگار, دین یہ نام بتاتا, صالحین ہے. چلیں مولانا بھائی کے سوال سے ہم بھی کوئی رہنمائی لے لیتے ہیں. لے. کلندر اور ابدال کسے کہتے ہیں؟ یہ 2.5-3 کلندر کہتے ہیں. 2.5-3 کلندر تو میں جو یہ کہتے ہیں بتا دوں گا, چلو علم کی خاطر. دین سے ان باتوں کا کوئی تعلق, کوئی آدمی قرآن مجید اور حدیث رسول میں سے نہ کلندر دکھا سکتا, کچھ نہیں. یہ باتیں چلو, یعنی یہ پھر علیحدگی کی میٹنگ ہوگی کہ جس میں آپ بتائیں گے. نہیں, یہاں بے شک مگر فائدہ ہی کوئی نہیں یہ بات. اچھا چلے مولانا, روزے کے حوالے سے ایک سوال ہمیں آیا ہے جی کہ اچانک سفر درپیش آنے پر روزہ توڑ دینا چاہیے یا پھر حالت سفر میں بھی روزہ جاری رکھے؟ اتفاقی اور حادثاتی طور پر توڑے گئے روزے کا کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا یا 60 روزے رکھنے پڑیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا یا ایک مسکین ہی کافی ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جی وعلیکم السلام. میرا مولانا صاحب اور سب سننے والوں کو سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آج یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو درباروں پہ جاتے ہیں, ہاں ادھر جا کے منتے مانگتے ہیں اور متھا ٹیکتے ہیں, کیا یہ شرک ہے کہ نہیں؟ بھئی اس کو کون عالم جائز کرتا ہے؟ نہ بریلوی کہتا, نہ دیوبندی, نہ اہل حدیث, نہ شیعہ, سب کہتے ہیں کہ یہ جو ماتھے ٹیکتے ہیں قبروں پر جا کر اور وہاں سے مرادے, اس کو کسی نے جائز نہیں کہا. لوگوں کے اپنے یہ جاتے ہیں نا لوگ, کافی لوگ, وہ سب غلط کرتے ہیں, سب جہالت میں پھنسے ہوئے ہیں, غلط کرتے ہیں, غلط کرتے ہیں. بے علم ہے, ان کو سمجھانا چاہیے کہ بھائی کسی گروہ میں بھی یہ جائز نہیں ہے, سب ان کو حرام سمجھتے ہیں. مولانا آج کل تو اور یہ پکی قبر بنانا, پکی قبر بھی نہیں چاہیے, کچی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, تھینک یو. اللہ فضل فرمائے کر. مولانا آج کل جو یہ ماتھا ٹیکنے والی بات ہے, آپ انڈیا کا کوئی بھی ڈرامہ دیکھیں تو اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے وہ مذہب کی بات کو لے آتے ہیں اور وہاں بالکل وہی طریقہ کرواتے ہیں کہ بھئی بندہ ماتھا ٹیکتا ہے, پاؤں لگاتا ہے اور سر پہ دربار کی خاک ڈالتا وغیرہ ہے اور ان سے منتیں مانتے, بالکل جو ہندوؤں کے ڈرامے